رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ دیکھیں، اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق دیکھیں، غیروں کے ساتھ بھی اخلاق دیکھیں۔ مہمان بن کر آتا ہے، اپنا آتا ہے تو سینے سے لگاتے ہیں، غیر آتا ہے تو سینے سے لگاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آ گئے، ان میں سے ایک یہودی تھا۔ تو حضور پہلے جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے اندر اپنا جتنے بھی مہمان آتے وہ تقسیم فرما دیتے۔ تو اس شخص نے جو یہودی تھا، غیر مسلم تھا، کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، اس نے اصرار کیا کہ حضور میں مہمان بن کر تو آیا ہوں تمہارے پاس، لیکن میں رہوں گا آپ کے پاس ہی، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ حضور صحابہ کرام کے اندر تقسیم فرما دیتے۔ کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیتے، کوئی مہمان حضرت عمر فاروق کو دے دیتے، کوئی حضرت عثمان غنی کو دے دیتے، کوئی حیدر کرار کو دے دیتے۔ تو اسی طرح تقسیم فرما دیتے صحابہ کرام کے اندر۔ لیکن اس یہودی نے کہا کہ میں مہمان بن کر آیا ہوں، رہوں گا آپ کے پاس ہی۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے کھانا پیش کیا، وہ کھانا بھی ختم ہو گیا، پھر اہل بیت کے اطہار کا حصہ بھی وہ کھانا کھا گیا، تاکہ اس نے اپنی گنجائش سے بڑھ کر جو ہے وہ کھانا کھایا۔ اس کے بعد جو ہے حضور نے ایک حجرے کے اندر اس کو سلا دیا، اور کنیز نے باہر سے کنڈی بھی لگا دی اس حجرے کی۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کے پیٹ کے اندر سے نا گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی، اور اس کو بڑے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ اب بستر سے اٹھتا ہے تو باہر کنڈی لگی ہوئی ہے، پھر سو گیا، اور خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ میں کسی جنگل کے اندر ہوں۔ خوف کی وجہ سے اس کا پیشاب نہ وہ اس سے بستر کے اوپر نکل گیا، بستر خراب ہو گیا، اور صبح جیسے ہی بیدار ہوتا ہے واقعی وہ بستر خراب ہوا تھا۔ جلدی سے اٹھتا ہے اور کنڈی بھی صبح کو کھل گئی، اور دوڑ کر بھاگ جاتا ہے، باہر جاتا ہے کہ کہیں کوئی آ کر مجھے شرمندہ نہ کرے، کہیں کوئی مجھ کو آ کر برا بلا نہ کہے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے۔ اور ایسے اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہے، آدھے راستے کے اندر جاتا ہے، اور اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میرا جو ہے تعویذ وہ میں نے اپنے بستر پر وہیں پر اتار کر رکھا ہوا تھا۔ تو اس کو یاد آتا ہے وہ قیمتی تعویذ ہے، اور جب یاد آتا ہے تو پھر واپس کی طرف لوٹتا ہے۔ اور ادھر سے حضور نبی رحمت سرور کونین اخلاق حسنہ کے مالک، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم پر فیض یاب نہ ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہے، جو اپنے بھی ساتھ ہیں، پرائے بھی ساتھ ہیں۔ تو اس کو یاد ہے نا کہ تعویذ وہیں پر ہے، تو کیا دیکھتا ہے آ کر چھپکے سے آتا ہے، اور ادھر سے دروازے سے دیکھتا ہے کہ حضور جو ہیں خود وہ خراب بستر اپنے ہاتھوں سے دھو رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے۔ حضور کا اخلاق حسنہ دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے وہ خراب بستر دھو رہے تھے جس پر یہودی سویا ہوا تھا، اور خراب کر کے وہ چلا گیا تھا۔ تو یہودی دیکھتا ہے کہ حضور نے بلایا کہ بھائی ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، حضور میں نے بہت غلط کام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ۔ کتنا حضور پیار فرمانے والا ہے، اور حضور نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ۔ جی حضور کے پاس آئے، فرمایا کہ میں دنیا پر کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو عزتیں دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو عزتیں دینے کے لیے آیا ہوں، عزتیں بانٹنے کے لیے آیا ہوں، میں کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ حضور آپ نے یہ بستر دھو کر میرا دل بھی دھو دیا ہے، حضور تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیجئے۔ میں گھر تک گیا اور واپس آیا، حضور نے اجازت دے دی۔ اب وہ واپس جانے لگا
اور گیا اپنے قبیلے، وہ قبیلے کا سردار تھا، قبیلے کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ حضور تو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، نبی کریم و اخن کریم وابن اخن کریم وقد قدتا، فرمایا کہ آپ کریم نبی ہیں، کریم بھائی ہیں اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو قدرت و اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح وہ شخص گیا اپنے قبیلے کے اندر جا کر اعلان کیا کہ وہ نبی رحمت ہے، جس کے بارے میں ہم اس کو جادوگر کہتے ہیں، وہ جادوگر نہیں، وہ سچا اللہ کا نبی ہے، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ اور اس کے ساتھ وہ اکیلا نہیں آیا، تو اس کے ساتھ قبیلے کے 70 سردار بھی ساتھ آئے۔ حضور کے قدموں پہ آ کر گر گئے کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، کلمہ بھی پڑھائیں، مسلمان بھی کریں، اپنا غلامی میں بھی ہمیں شامل فرما دیں، اپنے غلاموں کے اندر بھی ہمیں شامل فرما دیں۔ اس حضور کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہماری گفتار کیا ہے؟ اپنوں کے ساتھ کیسے ہے؟ دوسروں کے ساتھ کیسے ہے؟ ذرا اس جھلک کو تو دیکھیں کہ حضور کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ ایک یہودی تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ کس جگہ پر کھڑے ہیں کہ حضور کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر ایک یہودی ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے غلام ہیں، اس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کے اخلاق کو دیکھ کر یہودی بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ بھئی مسلمان کو یہ نہ بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، یہ نہ بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ دور سے تمہاری گفتار، تمہاری چال چلن، تمہارا انداز گفتگو یہ بتائے کہ باقی تم مسلمان ہو، دور سے تم پہچانے جاؤ۔ یہ بتانا نہ پڑے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، آگے سے بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضور کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔